الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ ہم نے پچھلے آیتوں کے اندر کچھ چیزیں پڑھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں جہنم کی کیا کہتے ہیں جنت کی تعلق سے ذکر فرمایا کہ جنت کی وسعت کتنی ہے۔ اسی کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کے اوصاف کا تذکرہ کر رہا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو تنگی اور خوشحالی میں، خوشی و ناخوشی میں، صحت و بیماری میں، ہر حال میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر کی یعنی ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی انہیں کوئی امر بھی اللہ کی اطاعت، اس کی مرضی کے کاموں میں مال خرچ کرنے، اپنے قریبی رشتہ داروں اور اللہ کے دیگر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے اور نیکی کے دیگر کام بجا لانے سے نہیں روکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور وہ خرچ کرنا کوئی چیز ان کو نہیں روکتی، چاہے وہ دنیا کی مال و متاع ہو، چاہے دنیا کی محبت ہو، چاہے رشتہ داروں کی محبت ہو، یہ کوئی چیز ان کو نہیں روکتی، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ جب انہیں غصہ آئے تو پی جاتے ہیں، یعنی اسے چھپا لیتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعة ولكن الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، بہادر وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، یعنی جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور غصہ اپنے آپ کو غصے سے بچانا یہ بہادری کا کام ہوتا ہے۔ امام احمد نے سہل بن معاذ بن انس کی اپنے باپ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار کرنے پر قادر تھا، تو اسے اللہ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے دے گا کہ جس حور کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لو۔ اس روایت کو امام ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے حسن غریب کہا ہے، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے نے کبھی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اس غصے کے گھونٹ سے افضل ہو جسے بندہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پیتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اور فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو روکتے ہیں، یعنی لوگوں میں اپنے غصے کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ ان سے اپنے شر کو روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، یعنی شر کو روکنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کریں، اور کسی پر بھی وہ ناراضی کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ اخلاق کی بلندی کی اکمل حالت ہے، اسی لیے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ مقامات احسان میں سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ ثلاث اقسم علیہن ما نقص مال عبد من صدقہ، تین باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے اللہ بندے کو عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لے اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ تین کام ہے جو بندہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ یہ تین کام ایسے ہیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ جب کوئی گناہ یعنی جو کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، یعنی جب ان سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کیا میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے یا گناہ کا کام کیا ہے تو اسے معاف فرما دے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا تو کیا اسے یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ٹھیک ہے، اور جو گناہ معاف کرتا ہے اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پھر اس بندے نے گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا، عرض کی میرے رب یا رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو میرا گناہ معاف فرما دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے، اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ یعنی ایک شخص گناہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی آپ رحمت دیکھو، اللہ کی محبت دیکھو کہ اللہ معاف کر رہا ہے، اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر۔ پھر اس نے گناہ کا کام کیا اور کہتا ہے میں نے ایک گناہ کیا ہے، عرض کی یا رب میں نے گناہ کیا ہے تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی بنیاد پر گرفت بھی کرتا ہے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے عمل کرے۔ امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو تقریباً اسی طرح بیان کیا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہ کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کرتا رہتا ہے۔ امام عبد الرزاق نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر گزرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو ابلیس بہت رویا تھا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا بخش کون سکتا ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف جلدی ہی رجوع کر لیتے ہیں، معصیت پر اڑے نہیں رہتے، نہ اس پر اصرار کرتے ہیں، خواہ ان سے بار بار گناہ ہو پھر بھی اس سے توبہ کر لیتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں۔ مجاہد عبداللہ بن عبید بن عمیر نے کہا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ عن عبادہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے، اور فرمایا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اسی کی نظیر اور بہت سی آیتیں کریمہ ہے۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا کہ تم رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو بات کو سنتے تو ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے، توجہ نہیں دیتے، اور ان اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، وہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جو انواع و اقسام کے مشروبات کی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ بسے رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ یہ اللہ نے جنت کی تعریف بیان فرمائی ہے، یعنی جنت اور اہل جنت کیسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بہت پیارے انداز سے امت کو سمجھایا ہے، بہت پیاری آیت ہے، انسان اگر سمجھ جائے تو اس کی زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سستی نہ کرو تو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں. ہم ان دونوں کے کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں. یعنی تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں. تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے ہو، چنانچہ پس اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے. یوم احد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ مصائب کی حکمت کیا تھی. یعنی یوم احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصائب نازل کیے، جو پریشانیاں اتری تھیں، اس کی حکمت کیا ہے. تو اللہ نے اپنے مومن بندوں سے جو احد کے دن مصائب میں مبتلا ہوئے، جن میں سے 70 شہید بھی ہو گئے تھے، مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے قد خلت من قبلکم سنن، تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے. سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کو بھی اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر انجام کار اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا. تباہی و بربادی کافروں ہی کا مقدر ٹھہری ہے، اسی لیے فرمایا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو تم زمین میں پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. پھر اللہ نے فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح ہے، اس میں تمام امور وہ معاملات کا نہایت صریح اور واضح بیان ہے، اور بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح تھیں. وہدی وموعظۃ للمتقین، اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. یعنی قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے دلوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی، متقین کے لیے نصیحت بھی. یہ قرآن حرام کاموں اور گناہ کی باتوں سے منع کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ولا تہنوا، بے دل نہ ہو، یعنی جو کچھ ہوا اس کے سبب کمزور نہ پڑنا. ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. یعنی مومنو، انجام کار تمہارا ہی اچھا ہوگا، بالآخر فتح و نصرت تمہیں ہی فتح و نصرت سے تمہیں ہی سرفراز کیے جاؤ گے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم آیا ہے تو تم سے پہلے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے تمہارے دشمن کو بھی اسی طرح زخم آئے تھے، ان کے بہت سے آدمی بھی اسی طرح مارے گئے تھے. وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. یعنی ہم کبھی تمہارے دشمنوں کو بھی تم پر غالب کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ضرور ہوتی ہے، جبکہ انجام کار فتح و نصرت مسلمانوں ہی کی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ممتاز کرے. تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے بڑی پیاری چیزیں ذکر فرمائی ہے. میں اس کو جو ہے مختصر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمان احد کے دن پریشان حال ہو گئے، اور احد کے دن ہوا یوں کہ مسلمانوں کو یعنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی، اور کئی مسلمان یعنی کئی صحابہ شہید ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو تسلی دی اور کہا کہ یہ جو ہوا ہے نا، جیسے آج تمہیں کوئی زخم پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، تو اس سے پہلے بدر کے موقع پر کافروں کو بھی تو قتل کیا گیا نا، وہ بھی مارے گئے نا. اس میں تمہیں کیا ڈرنے کی بات ہے؟ ڈرو مت، کیونکہ انجام جو آخر میں انجام ہوگا وہ یہ کہ تم فتح و نصرت پاؤ گے، تم ہی کامیاب ہوگے، تمہارے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں نصیحت کی اللہ نے، کہا کہ دیکھو کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ چیزیں رکھی، اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوتے ہو تو تمہیں شہادت کا رتبہ مل رہا ہے، اور شہادت کا رتبہ ایک بہت بلند و بالا رتبہ ہے جو کہ کافروں کو نصیب نہیں ہے، تمہیں نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر ایک بہت اہم بات سمجھائی، وہ یہ کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بلا آزمائش تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی کہنے کا مطلب کہ لوگ سوچ رکھے ہیں کہ بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جائے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں ہے، یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قتال اور آلام و مصائب میں مبتلا ہوئے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں تکلیفیں پہنچیں، وہ صعوبتوں میں ہلا ڈالے گئے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، ساتھ میں ایک نصیحت کی کہ آج بھی اگر ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اگر آج ہمیں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، آج ہماری کیا کہتے ہیں ماں اور بہنوں کو جو ہے برے القاب سے پکارا جا رہا ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، صبر بہت ضروری چیز ہے، صبر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اور پوچھ رہا ہے کہ پہلے اللہ آزمائے گا، بھائی ایمان پختہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ذرا سی مصیبت آنے پر اسلام چھوڑ کر جو ہے غیروں کے جو ہے قدموں میں جا کر تم جھک جاؤ۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج کے زمانے میں آپ جانتے ہوں گے جو اس نام کے مسلمان ہیں لیکن غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان مصائب مشکلات کو جھیل نہیں پاتے، ان ان تکلیفوں کو وہ جھیل نہیں پا رہے تھے کہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ان پر تکلیفیں ہو رہی تھی اس کو جھیل نہیں پانے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے ہیں چند ٹکوں پر۔ اور آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مضبوط دیوار کی مانند کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، یہ اللہ آزماتا ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے ہم میں سے کون ایمان والا ہے، کون ایمان والا نہیں ہے، کون کس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، کس کے ایمان میں جو ہے کیا کہتے ہیں ذرہ برابر جسے کہتے ہیں جنبش پیدا ہو جاتی، ہلنے لگتا ہے اس کا ایمان، اور وہ اسلام کے اندر آنے کے بجائے وہ اسلام سے دور جاتا رہتا ہے اور اپنے دین کو، اپنے ایمان کو چند پیسوں میں وہ بیچنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ یہ فرق کرنا چاہتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، پھر انسان کو کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ایک مسلمان کو پہنچے وہ صبر کرے، چیخے پکارے، گالیاں دے، برا بھلا کہے، ایسے الفاظ نہیں۔ اللہ نے ان پوری آیات میں یہی چیز ذکر فرمائی، جیسے صحیح بخاری و مسلم میں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سے مت بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہو، ہاں البتہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو، خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ بہت اہم بات اللہ نے سکھلائی ہے کہ دشمن سے مت بھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ آج کتنے مل جائے موقع ہم بھی جو ہے جہاد پر نکلیں گے، ہم بھی لڑنے کے لیے نکلیں گے، ہم فلاں کرنے کے لیے نکلیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے فجر کی نماز پڑھی نہیں جاتی، جن سے 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی، اور ان سے کہہ دو بس جوش میں باتیں کرنے کے لیے تو جوش میں ایسی باتیں کر گزریں گے کہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور جو دوسرے مسلمان بیچارے وہاں رہتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ایک عذاب کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ کتنی جو ہے بیوقوفانہ گفتگو ہوتی ہے بعض ہماری نوجوان قوم مسلمانوں کی، جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ اپنی جان تو خطرے میں ڈالتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسرے بھی جو ہے انہی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہاں کبھی موقع لگ گیا، کبھی جو ہے اللہ نے وہ موقع دیا کہ لڑنے کا اور کرنے کا، تو وہ الگ معاملہ ہے، اللہ نے جیسے اللہ کے رسول سے حدیث میں ذکر فرمایا، لیکن اس سے پہلے دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اب موقع مل جائے تو ایسا کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ صبر کرو، دعائیں کرو، اللہ کے سامنے بیٹھو، اللہ کے سامنے جو ہے کیا کہتے ہیں دعائیں کرو، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں جتنی استطاعت ہے اتنی اس استطاعت کے ساتھ اس پر عمل کرو، اور جتنا روکنے کی آپ کے پاس استطاعت ہے اتنا روکو، یہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فقد رأیتموہ، تو سو تم اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی تلوار کی چمک، نیزوں کی دمک، بھالوں کے ٹکرانے، مردوں کے جنگ کے لیے صف آرا ہونے کے وقت تم نے موت کا مشاہدہ کر لیا۔ اہل منطق و بلاغت اس کو تخیل کا نام دیتے ہیں، وہ ایک غیر محسوس چیز کا ایسا مشاہدہ ہے جیسے کہ محسوس چیز کا ہو، جیسے کہ بکرے کی دوستی بھیڑیے کی دشمنی کو محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے؟
جیسے ایک بکری بکرے کی دوستی اور بھیڑیے کی دشمنی کو کیسے محسوس کر، اسی طرح موت بھی غیر حسی چیز ہے جسے حسی کی جگہ پر لا کر کہا کہ تم نے اس کا مشاہدہ کر لیا. یعنی جب آنکھوں کے سامنے تلواریں چمکنے لگتی ہیں اور جب آنکھوں کے سامنے نیزے جو ہے ایک دوسرے کے سینوں کو چھلنی پار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تیریں جو ہے لوگوں کے جو ہے دلوں میں اتر رہی ہوتی ہیں، تو وہ موقع ہوتا ہے انسان اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. وہ موقع ہوتا ہے جن میں مسلمانوں میں جوش ہوتا ہے، مسلمانوں میں جذبہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کے اندر ایک ایمانی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اللہ کے خاطر مر مٹنے کا ایک جذبہ پیدا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی اور بتلائی اور سمجھائی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر غزوہ احد ہی کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی، بہت لمبا واقعہ اور پیارا واقعہ ہے، اس کے اوپر ہم نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ کہ کیا واقعہ ہے اور کیسے اللہ کے رسول کی شہادت کی خبر غلطی سے پھیل گئی، اور پھر صحابہ کرام میں کیسے جو ہے ایمانی قوت کا اضافہ ہوا، کیسے وہ مر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو گئے تھے. بہت پیارا واقعہ ہے. کل حاضر رہیے انشاءاللہ، سننے کا موقع ملے گا. اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.